اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرما ہے۔ تو آج میں نے تقریر نہ پہلے گیر میں نہ دوسرے نہ تیسرے بلکہ چوتھے گیر سے توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے۔ مجھے حکم فرمایا گیا تھا کہ میں نے آپ احباب کے سامنے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے، لیکن میں صرف ایک فرمائش کو پورا کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیر معاویہ کاتب قرآن بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، میرے آقا کا برادر اللہ بھی ہے، میرے آقا کا جانثار بھی ہے، میرے آقا کا فداکار بھی ہے، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، ام حبیبہ کا بھائی بھی ہے، ابو سفیان کا بیٹا بھی ہے۔ اللہ نے پھر کبھی چاہا انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ایک فرمائش کو پورا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں، قرآن کا پہلا پارہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان عمر کا ہے، جیسا ایمان عثمان کا ہے، علی کا ہے، طلحہ کا ہے، زبیر کا ہے، سعد کا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آؤ ذرا اگر میں ترجمہ یوں کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے۔ اللہ کے قرآن کا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اگر میں ترجمہ یوں کروں مبالغہ نہیں ہوگا، اللہ فرماتے میں ابو بکر سے راضی، ابو بکر میرے سے راضی۔ لیکن آج وجہ کیا ہے، آج سبب اور ریزن کیا ہے؟ جناب ابو بکر کے بارے میں بولا کیوں جاتا ہے، صحابہ پر تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ ایک بات کہی جاتی ہے کہ نبی کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے عقیدت نہیں کرتا تھا، مودت نہیں کرتا تھا، چاہت نہیں کرتا تھا۔ آئیے ذرا آخری بات کروں اور سلام ہے رسول کائنات کے پیارے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جناب ابو بکر کون ہیں جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا۔ میرے علماء موجود ہیں جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ آئیے بات سنیے اور بات کو ختم کروں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالد خان صاحب توجہ کیجئے گا، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ام فروا رکھا ہے۔ یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑپوتی ہیں۔ ان کا نکاح دیکھیے
دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ بات نہیں سمجھے ہو، میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام جعفر امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن بولے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، مودت کرنے والے۔ اس لیے آخر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، میرے آقا کے جان نثار صحابہ، فداکار صحابہ، حبدار صحابہ، جانے لٹانے والے صحابہ۔ ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ وقت اجازت نہیں دیتا، بات بالکل ختم ہے۔ یہ تو شہید ملت کے حوالہ سے آج میں نے آپ سے باتیں کرنی تھی، بات ختم ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کرام کے مقام، بلندی، عظمت، شان کو بیان کر کے رہیں گے۔ صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگا